آیت نمبر 62 سے سکسٹی ایٹ تک ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 61 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا تھا، اور آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 62 سے 74 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے. پچھلی آیات میں
جو بات گزر چکی کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں غلہ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے ان کی تعداد پوچھی، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک بھائی ہے جو ہمارے ساتھ اس دفعہ نہیں آیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آئندہ جب آؤ تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، اگر اس کو ساتھ لے کر نہیں آؤ گے تو پھر آپ کو کوئی غلہ نہیں ملے گا اور نہ پھر یہاں آنے کی کوشش کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اس بھائی کے بارے میں جس کو ہمارا باپ یوسف کی جدائی کے بعد بالکل اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتا، تو ہم اپنے باپ کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، ہم بھرپور کوشش کریں گے اور ہم ایسا کر لیں گے۔ اب جب ان کو یوسف علیہ السلام نے وہاں سے روانہ کرنے کا، الوداع کرنے کا پروگرام بنایا اور غلہ دے کر ان کو روانہ کرنا چاہا، تو اپنے خدمت گزار وہ جو کارندے تھے، نوکر چاکر اور غلام تھے، ان کو حکم دیا، اور اس کا اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ وقال لفتیانہ، فتیان فتح کی جمع ہے جس کا معنی نوکر یا غلام یا خدمتگار۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ان کارندوں سے یا غلاموں سے کہا اجعلوا بضاعتہم، رکھ دیجئے ان کی پونجی۔ بضاعت اس پونجی کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو خریدنے کے لیے تیار کی جائے، وہ مال جو کسی چیز کو خریدنے کے لیے تیار کیا جائے تو اس کو بضاع کہا جاتا ہے، خرید و فروخت کے لیے۔ اسی لیے ہم پیچھے یہ لفظ پڑھ کے آئے ہیں کہ جب قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تھا، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، تو انہوں نے بطور بضاعت ان کو پوشیدہ رکھا، ان کے بات کو خفیہ رکھا، تو ان کو انہوں نے سامان تجارت سمجھا۔ تو تجارت کے لیے، خرید و فروخت کے لیے جو سامان تیار کیا جاتا ہے اسے بضاع کہا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد وہ پونجی ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر سے لے کر آئے تھے، وہ تھوڑے بہت پیسے غلہ خریدنے کے لیے۔ اب یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ ان کے رحال کہتے ہیں رحل کو، رحل کی جمع ہے رحال، اور رحل کہتے ہیں اونٹ کے اوپر جو کجاوا رکھا جاتا ہے، کجاوا رکھا جاتا ہے، کجاوا جس کے اوپر بوریاں وغیرہ رکھی جاتی ہیں۔ تو اس سے مراد ان کی بوریاں، یعنی ان کے غلے کے اندر یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اجعلوا بضاعتہم فی رحالہم، ان کی اطلاع کے بغیر ان کی یہ پونجی انہی کے اس کسی بوری میں رکھ دیجئے، انہی کے غلے میں ان کو واپس کر دیجئے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غلہ تو شاہی غلہ تھا، تو کیا یوسف علیہ السلام کو یہ اختیارات تھے کہ وہ یہ تصرف کر سکیں؟ تو اس کا ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اس بارے میں کار مختار بنایا گیا تھا، اور وہ اپنی ثوابدید کے مطابق جس طرح بھی تصرف کریں یہ اختیار ان کو حاصل تھے اس بنیاد پر۔ دوسرا اس بنیاد پر بھی کہ وہ اپنے گھر، جو انسان کا اپنا گھر ہوتا ہے نا، وہ کوسوں دور سے نظر آ جاتا ہے کہ ہمارے گھر والوں کی حیثیت کیا ہے، ان کی مالی حیثیت کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس دور میں شاید یہ دستور تھا کہ جو لوگ فقیر ہیں اور غلے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے تو ان کو غلہ فری میں دے دیا جائے، ان کو غلہ ویسے بھی دے دیا جائے۔ تو یہ اس نظام کے مطابق تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ان خدام سے کہا، خدمت گزاروں سے کہا اجعلوا بضاعتہم فی رحالہم، ان کی پونجی غلہ خریدنے کے لیے وہ جو پونجی یا پیسے لے کر آئے ہیں وہ ان کے غلے میں رکھ دیجئے، ان کے سامان میں رکھ دیجئے۔ لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اس کو پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ واپس پلٹیں اپنے اہل کی طرف، یعنی جب وہ اپنے گھر پہنچیں تو وہ اپنی پونجی کو دیکھیں کہ وہ پونجی تو واپس آ گئی ہے، اس کو وہ پہچان لیں۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ دوبارہ پھر پلٹ کے آئیں۔ یوسف علیہ السلام کی یہ غلہ اس میں رکھنے کی دو وجہ تھی، ایک تو ان پر احسان کرنا اپنے خاندان پر مقصود تھا، اور دوسرا یہ مقصود تھا کہ اگر یہ پیسے ان کے اس دفعہ ہم نے وصول کر لیے تو ہو سکتا ہے آئندہ ان کو غلے کی ضرورت تو پڑے لیکن ان کے پاس پیسے نہ ہوں۔
تو یہ واپس آ ہی نہ سکیں، دوبارہ واپس آ ہی نہ سکیں۔ یوسف علیہ السلام کی منشا تھی کہ یہ بھائی واپس آئیں اور بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں۔ فلما، اب یہ قافلہ واپس کنعان پہنچ گیا، غلہ لے کر یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی جو 10 تھے، یہ غلہ لے کر واپس کنعان پہنچ گئے، اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب یہ واپس پلٹے اپنے والد گرامی کی طرف، قالوا، تو انہوں نے جاتے ہی الیک سلیک ہوئی، جب جا کر ملے، ابھی غلہ کھولا نہیں ہے، تو حال احوال بیان کرتے ہوئے جاتے ہی یہ مطالبہ، پہلے یہ ان کو یہ بات سنا دی، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، آئندہ کے لیے ہم سے منع، روک دیا گیا ہے، منا، ہم سے، الکیل، کیل کہتے ہیں اصل میں غلے کو تولنا، تو ہم سے مراد اس سے ہے غلہ، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے۔ کیوں روک دیا گیا ہے؟ ایک شرط لگا دی ہے عزیز مصر نے کہ اگر تم اپنے بھائی کو ساتھ لے کر نہیں آؤ گے، فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں اور نہ ہی آنے کی کوشش کرنا۔ فارسل معنا، لہذا ابا جان آئندہ اگر ہمارے ساتھ آپ نے ہمارے بھائی کو بھی بھیجنا ہے، فارسل معنا، بس بھیجیے ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارے بھائی کو، تو اس اخانا سے مراد بنیامین، یعنی یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں جو پہلی دفعہ نہیں گئے تھے، ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے، نقتل، تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب ان کی یہ بات سنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، تو ان کو وہ واقعہ یاد دلایا کہ جب تم یوسف کو ساتھ لے کر گئے تھے تو اس وقت بھی تم نے یہی کہا تھا، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اب بھی وہی کہہ رہے ہو، وہی بات دہرا رہے ہو۔ تو ایک جن پر سے پہلے جن پر سے اعتماد اٹھ جائے تو دوبارہ پھر ان کی اس بات پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ یہ خدشہ بھی تھا اور ساتھ یہ مجبوری بھی تھی کہ اگر میں بنیامین کو نہیں بھیجوں گا تو ہمارے اہل و عیال، گھر والے یہ غلہ کہاں سے کھائیں گے۔ ایک طرف مجبوری بھی تھی، دوسری طرف بد اعتمادی بھی تھی۔ اس اعتبار سے اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، قال، اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام، هل آمنکم علیہ، کیا میں بنیامین پر بھی آپ کو اسی طرح امین سمجھوں، کما اللہ، جیسا کہ یعقوب کہا کہ میں کیا اس پر بھی، اس کے بارے میں بھی ویسا ہی آپ پر اعتبار کروں، کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسا کہ میں نے اعتماد کیا تھا آپ پر اس کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے۔ حل، تو یہ حل جو ہے اس کے بعد اللہ آیا ہے، اس کا معنی نافیہ ہے، نہیں میں اعتماد کرتا اس پر مگر اسی طرح کا اعتماد جس طرح کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کر چکا ہوں، گویا کہ ان پر بد اعتمادی کا انہوں نے اظہار کر دیا۔ ساتھ فرمایا کہ تم نے کیا حفاظت کرنی ہے، تم نے کیا حفاظت کرنی ہے، تم ویسے ہی اس کی حفاظت کرو گے جیسے پہلے یوسف علیہ السلام کی تھی۔ فاللہ خیر حافظہ، بس اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر محافظ ہے، یعنی ان کو ان کی بات بھی یاد دلا دی، ظاہری تدبیر بھی کی اور ساتھ توکل بھی اللہ تعالیٰ پر کیا کہ تم نے کیا حفاظت کرنی ہے۔ فاللہ خیر حافظہ، بس اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، سفر کے حالات بیان کیے، وہاں عزیز مصر نے ان کو جو اکرام کیا وہ بیان کیا، غلہ دیا جس طرح وہ بیان کیا۔ ابھی ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری وہ پونجی ہمارے پاس ہی واپس آ گئی ہے، واپس لوٹا دی گئی ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، پس جب کھولا انہوں نے، اور جب فتحوا کھولا انہوں نے، متاعہم اپنا ساز و سامان، وجدوا پایا انہوں نے، بداعتہم اپنی پونجی کو، ردت الیہم لوٹا دی گئی تھی ان کی طرف، دیکھا کہ ان کی جو پونجی مال تھا غلہ خریدنے کے لیے وہ واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ اتنا کریم عزیز مصر ہے، اس قدر اس نے احسان کیا، ہماری بہترین مہمان نوازی کی، ہمارا بڑا اکرام کیا، اور اوپر یہ احسان کیا ہمیں غلہ بھی دیا، اور ہمارا جو بھائی نہیں تھا ساتھ اس کا بھی غلہ دے دیا، اور ساتھ ہماری پونجی بھی واپس لوٹا دی۔ کہنے لگے یا ابانا،
جب سامان سے وہ پونجی نکلی ان کی، وہ مال کی گٹھلی نکلی، تو کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ قالو، کہا انہوں نے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ھذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری جمع پونجی واپس لوٹا دی گئی ہے، ہمارا مال بھی واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ ونمیر اہلنا، اور ہم اپنے اہل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رسد بھی لائے ہیں، اور آئندہ بھی جائیں گے تو ہم ان کے لیے غلہ لے کر آئیں گے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کا غلہ بھی زیادہ لے کر آئیں گے، ایک اونٹ کا غلہ بھی زیادہ لے کر آئیں گے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے کہا کہ پہلی مرتبہ ان کو غلہ نہیں دیا گیا بنیامین کا، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ اس کو ساتھ لے کر آنا، ساتھ لے کر آنا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ غلہ دے دیا تھا اور کہا کہ آپ ان کو واپس لے کر آؤ گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی آپ نے سچ بولا کہ آپ کا بھائی بھی ہے، اگر آپ کا بھائی نہ آیا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ تو یہاں وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، تو یہ بات زیادہ اولا معلوم ہوتی ہے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے غلہ تو دے دیا لیکن گھر کے افراد کے مطابق، لیکن اس دفعہ ایک اونٹ اور زیادہ تھا، اس وقت اونٹ اتنے ہی تھے، غلہ گھر کے افراد کے لیے دے دیا، اس دفعہ ایک اونٹ اور زیادہ ہو گیا، ایک اونٹ کا غلہ ان کو شتر بار اور زیادہ دے دیا گیا۔ تو کہنے لگے ذالک کیل یسیر، یہ غلہ جو ہم اس وقت لے کر آئے ہیں یہ تو بہت تھوڑا ہے، یہ تو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، تو ہمیں واپس جانا پڑے گا اور غلہ لانا پڑے گا۔ قال، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لن ارسلہ معکم، ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اس کو، کس کو؟ بنیامین کو، معکم تمہارے ساتھ، حتی، یہاں تک کہ تؤتونی موثقا من اللہ، تم اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ پکا عہد کرو میرے ساتھ، موثقا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ساتھ یہ وعدہ کرو، لتأتوننی بہ، کہ تم ضرور واپس لے کر آؤ گے میرے پاس بنیامین کو، یعنی بنیامین کو ضرور واپس لے کر آؤ گے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اس لیے وہ جانتے تھے کہ انسان کی تدابیر اپنی جگہ پہ، لیکن تقدیر غالب ہوتی ہے، اس لیے اس امکان کو بھی ساتھ ذکر کر دیا۔ ہاں، جو بس تمہارے اختیار، جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس میں میں تمہیں پابند نہیں کرتا، کیونکہ جو اللہ کی تقدیر ہے اس کے بارے میں تمہیں پابند نہیں کرتا۔ الا ان یحاط بکم، اللہ کہ تم وہاں گھیر لیے جاؤ، تم وہاں گھیر لیے جاؤ، سارے کے سارے پکڑے جاؤ، کوئی دشمن گھیر لے آپ کو، تو یہ الگ بات ہے، وگرنہ اگر اور کوئی راستے میں مجبوری نہ بنی، کوئی اس طرح کی صورت نہ بنی، تو پھر تم نے بنیامین کو ساتھ ضرور لے کر آنا ہے۔ فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے ان کے ساتھ پختہ وعدہ کیا، تو اس میثاق پر، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد پر، عہد و پیمان پر، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ علی ما نقول وکیل، اس وقت ہم جو کہہ رہے ہیں، تم میرے ساتھ وعدہ کر رہے ہو اور میں تمہارے ساتھ جو پیمان، عہد و پیمان کر رہا ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ کارساز ہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس پر نگہبان ہے، اس معاہدے کا گواہ، اس معاہدے کو کی شہادت دینے والا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان ہے۔ اس کے بعد جب بھائیوں کو روانہ کیا تو یہ دوسری مرتبہ غلہ لے کر جا رہے ہیں۔ بھائی کتنے بھائی تھے اس دفعہ جو جانے لگے ہیں؟ 11۔ پہلی مرتبہ 10 گئے تھے اور اس دفعہ بنیامین بھی ساتھ۔ اب 11 بھائی یہ غلہ لینے کے لیے مصر جا رہے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو رخصت کر رہے ہیں۔ تو رخصت کرتے وقت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اصل توکل یہ ہے کہ انسان ممکنہ اسباب کو اختیار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلم علیہ، میں اونٹنی پہ سوار ہو کر آیا ہوں، تو میں اونٹنی کو چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں یا اونٹنی کا گھٹنا باندھ کر اللہ تعالیٰ پر توکل کروں؟
تو آپ نے فرمایا اے قلہا و توکل، پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، پہلے اپنا دروازہ بند کرو اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، پہلے اپنا انتظام کرو اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، یہ ہے توکل کی حقیقت۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک احتیاطی تدبیر بتلائی، یہ اس کے پیش نظر تھی کہ جس طرح مفسرین نے لکھا کہ اس وقت مصر کے شہر کے 4 دروازے تھے، مصر کے شہر کے 4 دروازے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو خطاب ارشاد فرما رہے ہیں، قالا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے سب داخل نہ ہونا، سب بھائی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ زیادہ تر مفسرین نے یہ لکھی ہے، جس طرح کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، 11 کے 11 جوان بھائی، خوبصورت۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ خدشہ ہوا کہ خشی علیہم العین، کہ اگر یہ سارے بھائی ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو ان کو نظر بد نہ لگ جائے، کسی کی بری نظر نہ لگ جائے، کیونکہ اس کا امکان زیادہ تھا۔ ایک تو اس لیے بھی کہ یہ پہلے ہی لوگوں کی نظروں میں آ چکے تھے کہ جب پہلی مرتبہ غلہ لینے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام نے، جس طرح پچھلی آیات میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، عرفہم، یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا تھا، وہم لہو منکرون، اور وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے تھے۔ تو اپنے بھائی سمجھ کر یوسف علیہ السلام نے ان کو اچھی مہمان نوازی کی، ان کی رہائش کا اچھا انتظام کیا۔ تو شہر کے اندر یہ بات چرچا تھا کہ یہ کیسے، کون سے یہ خصوصی لوگ ہیں عزیز مصر جن کو اتنا اہتمام کر رہا ہے، لیکن ان کے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں۔ تو پہلی مرتبہ جب یہ آئے تھے تو اس وقت بھی لوگوں کی نظروں میں آ چکے تھے، اب جب یہ سارے کے سارے داخل ہوں گے تو کہیں ان کو نظر بد نہ لگ جائے۔ ایک بات، بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں لوگوں کے اندر یہ بات مشہور نہ ہو جائے کہ یہ کسی سازش کے تحت نہ آئے ہوں، یہ کسی دوسرے 11 کے 11 جوان ایک ہی دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، جب ایک ساتھ داخل ہوں تو کہیں کوئی ان کے بارے میں یہ گمان نہ کرے کہ یہ شہر کے اندر پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی ہنگامہ آرائی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، 2 2 4 4 کر کے۔ ساتھ یہ فرما دیا، یہ میری احتیاطی تدبیر ہے، اگر اللہ نے تقدیر میں کچھ لکھا ہے تو میں اس سے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں نہیں کفایت کر سکتا، نہیں بچا سکتا اللہ کی تقدیر سے آپ کو کچھ بھی۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، ہوگا تو وہی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ علیہ توکلت، میں نے بھی اسی اللہ پر توکل کیا ہے، اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کے بھروسے پر تمہیں روانہ کر رہا ہوں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں کو بھی اسی پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ وعلیہ، اور اسی پر فلیتوکل، توکل کرنا چاہیے، المتوکلون، توکل کرنے والوں کو۔ اب یہ سارے کے سارے بھائی دوسری مرتبہ یہاں سے روانہ ہوئے کنعان سے غلہ لینے کے لیے، اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر مصر پہنچ گئے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اسی طرح انہوں نے مصر میں داخل ہونے کا انداز اختیار کیا جیسا کہ ان کے والد گرامی نے ان کو فرمایا تھا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو داخل ہونے کا حکم دیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، وہ اللہ تعالیٰ سے تو ان کو کچھ کفایت نہیں کر سکتے تھے، یعنی اللہ کی تقدیر سے تو ان کو نہیں بچا سکتے تھے، إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک بات تھی وہ انہوں نے پوری کی۔ اس لیے انہوں نے کیوں ایسے کیا؟ اللہ فرماتے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اس لیے کہ وہ صاحب علم تھے، ہم نے یعقوب علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، لِمَا عَلَّمْنَاهُ، وہ جاننے والے تھے اس علم کو جو ہم نے ان کو سکھایا تھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نظر بد سے بچنے کے لیے انسان کو احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے، حاسد کو حسد کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے،
نظر بد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، اس کی تاثیر حقیقت ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بعض اوقات انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، جب یہ سارے کے سارے عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آوا الیہ اخاہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو خصوصی طور پر اپنے پاس ملاقات کے لیے بلایا۔ آوا الیہ، انہوں نے جگہ دی، بٹھایا اپنے بھائی کو بنیامین کو اپنے پاس۔ قال، اب جب ان کو ملاقات کے لیے اسپیشل بلایا تو ان پر یہ بات ظاہر کر دی یوسف علیہ السلام۔ باقی بھائیوں کو ابھی تک نہیں پتہ، وہ الگ ہیں، یہ چونکہ پہلی مرتبہ ان سے ملاقات ہو چکی ہے، اب کہا جی جو نیا آدمی آیا ہے اس کو میرے پاس لایا جائے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ ملاقات کے لیے بنیامین گئے، قال، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی انا اخوک، بے شک میں آپ کا بھائی ہوں، بے شک میں آپ کا بھائی ہوں۔ اپنا تعارف کروا دیا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ فلا تبتئس، پس آپ مت غمگین ہوں، کچھ رنج نہ کریں، بما کانوا یعملون، جو یہ بھائی آپ کے ساتھ کرتے رہے، یعنی میرے بعد جو انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا یا راستے میں جو آپ کے ساتھ سلوک کیا، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب اس کے بارے میں زیادہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، لیکن ادھر بھائی بھی اپنے والد گرامی کے ساتھ پکا وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم واپس لے کر آئیں گے۔ یہ شروعات اور تمہید تھی کہ یوسف علیہ السلام کے خاندان کو اللہ رب العزت نے مصر میں لانا تھا، مصر میں منتقل کرنا تھا کنعان سے۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ان کارندوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے سے نظر بچا کر، اور یہ تدبیر اللہ رب العزت فرماتے ہم نے یوسف علیہ السلام کو سکھائی، کیونکہ ہم اللہ رب العزت کے بارگاہ میں مسئول ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے جب کرنا چاہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا نہیں، اس کا اختیار ہے۔ اس لیے جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، پہلے بیٹا عطا کیا، پھر کہا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، وہ اللہ مالک ہے، جو چاہے حکم کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتلائی کہ کیسے بنیامین کو اپنے پاس روک سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تدبیر کے مطابق اپنے ان کارندوں سے کہا، وہ غلہ بھر کر دینے والوں سے کہا کہ بنیامین کے بوری میں، ان کے تھیلے کے اندر وہ پیمانہ جو غلہ ناپنے والا ہے، نظر بچا کے اس کو رکھ دیا جائے۔ انہوں نے غلہ بھر کے دیا، باقی بھائیوں کو بھی دیا، بنیامین کو بھی دیا، اور اس کے اندر وہ بادشاہ کا وہ پیمانہ تھا جو چاندی کا ایک پیالہ تھا، اس کو بھی اس کے اندر رکھ دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما جہزہم بجہازہم، جب یوسف علیہ السلام نے ان کو تیار کر دیا، بجہازہم، ان کے سامان اسباب کے ساتھ، ان کا سامان تیار کر دیا روانگی کے لیے، جعل السقایا، رکھ دیا اس سقایا کو، سقایا کہتے ہیں پانی پینے کا پیالہ، پانی پینے کا پیالہ، چاندی کا پیالہ تھا، اس کو رکھ دیا فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے کجاوے میں یا اپنے بھائی کی بوری میں، گندم کے تھیلے میں یا اس بوری میں وہ پیالہ رکھ دیا بنیامین کے۔ یوسف علیہ السلام نے وہ رکھوا دیا۔ جب وہ بوریاں باندھ کر، ان کے منہ باندھ کر، سی کر، اونٹوں پہ لاد کر جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا، تو وہاں جو لوگ تھے جن کو اس بات کا علم تھا، جب وہ قافلہ تھوڑا آگے گیا، ثم اذن مؤذن، ایک آواز دینے والے نے آواز دی، پیچھے سے آواز لگائی، او قافلے والو، ایتھا العیر، اے قافلے والو۔ اذن مؤذن ان کا معنی کہ ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، آواز دی، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم چوری کر کے جا رہے ہو، لسارقون، تم چور ہو، تم ہمارا سامان چرا کر لے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا قالو، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو جا رہے تھے ان سے مخاطب ہو کر کہا
واقبلوا علیہم، ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ ہم تو کوئی چیز نہیں لے جا رہے، کسی کے علم میں بھی نہیں تھا۔ ماذا تفقدون، کیا چیز تمہاری گم ہوئی ہے؟ قالوا، تو انہوں نے کہا نفقد سواع الملک، ہم بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، نفقد ہم گم پاتے ہیں، سواع الملک بادشاہ کا پیمانہ یا بادشاہ کا پیالہ، اور ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں، انعام کا اعلان بھی کرتے ہیں، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، جو اس پیمانے کو تلاش کر کے لائے گا، ڈھونڈ کر لائے گا، حمل بعیر، اسے ایک اونٹ کا غلہ بطور انعام دیا جائے گا۔ اور اعلان کرنے والا کہتا ہے وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کا گارنٹر ہوں، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ زعیم کا معنی ضامن ہوں، میں اس کا ضامن ہوں کہ جو وہ پیالہ تلاش کر کے دے گا وہ قیمتی پیالہ ہے، اس کو ایک اونٹ کا غلہ مزید دیا جائے گا، بطور انعام دیا جائے گا۔ قالوا، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم تو اچھی طرح جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم اس سرزمین میں فساد مچانے کے لیے تو نہیں آئے، آپ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں غلہ دیا، ہم اتنے بھی ناشکرے تو نہیں ہیں، احسان فراموش تو نہیں ہیں کہ آپ کی کوئی چیز چرا کر لے جائیں۔ وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہمیں چوری کرنے کی عادت ہے، ہم چور بھی نہیں ہیں، یعنی ہمارا کوئی چوروں کے ساتھ تعلق ہو یا ہم چور ہوں، ہم چور بھی نہیں ہیں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ وہ کرندے جو تھے جو تلاشی لے رہے تھے، انہوں نے کہا بھی دیکھیے فوا جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو، یعنی اگر غلہ، اگر وہ چیز جو ہماری گم ہوئی ہے بادشاہ کا وہ پیالہ، اگر تمہارے کسی کے سامان سے نکل آئے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ فما جزاؤہ، بس کیا سزا ہے اس کی، کیا بدلہ ہے اس کا، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو۔ قالوا، تو انہوں نے اپنے قانون کے مطابق، جو قانون یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھا، اس قانون کے مطابق بتایا کہ ہمارے ہاں یہ قانون اور قاعدہ ہے کہ جس سے کسی کا چوری کا مال برآمد ہو جائے وہ اس کو غلام بنا لے، وہ بندہ اس کی تحویل میں دے دیا جائے، وہ اس کو اپنا غلام بنا سکتا ہے۔ یہ قانون مصر میں نہیں تھا، یہ قانون مصر میں نہیں تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی انٹرنیشنل قوانین کا خیال رکھا جاتا تھا کہ دوسرے علاقے کا قانون، جس علاقے کے کوئی لوگ ہوں اسی علاقے کے لوگوں کے ساتھ ان کے قانون کے مطابق ہی معاملہ کیا جاتا تھا۔ تو کیونکہ مصر کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، اللہ رب العزت نے یہ تدبیر بتلائی اور خود ان سے کہلوایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ قالوا، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اپنے اس قانون کے مطابق کہ ہمارے ہاں اس کا دستور یہ ہے، جزاؤہ من وجد فی رحلہ، کہ جس کے سامان کے اندر آپ کی گم شدہ چیز پائی جائے، فہو جزاؤہ، تو وہی شخص اس کا بدلہ ہے، اس شخص کو غلام بنا لیا جائے، اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظلم کرنے والے یعنی چوری کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے، کیونکہ میں نے اگلے درس پہ جانا ہے، تو یہاں سے کل کے درس میں بیان کریں گے اور یہ بات تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، نمیر کا معنی ہوتا ہے اصل میں سیراب کرنا، تو یہاں ایک غلہ مہیا کرنا۔ ہاں جی، جزاک اللہ خیر۔ یہ آیت نمبر 75 تک ہم گئے، تو کل یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ موبائل